اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے 13ویں رکوع پر بات کر رہے ہیں تفہیم القرآن کی روشنی میں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پاس تفسیری نوٹس ہیں اور ایک آڈیو کلپ بھی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اس حصے کا پس منظر، اہم باتیں اور کچھ کلامی نکات سمجھیں، جی خاص طور پر جو مدینہ کے شروع کے دنوں میں مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات کے حوالے سے ہیں۔ جی بالکل، یہ رکوع اور اس سے اگلا بھی ایک خاص تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اسلام پھیلا، تو وہاں جو یہودی پہلے سے تھے، اہل کتاب، ان کے ساتھ ایک نیا تعلق بنا۔ تو تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں یہودیوں کی طرف سے اسلام کے خلاف اور جو نئی مسلم کمیونٹی بن رہی تھی، جی، اس کے خلاف بھی کچھ چھپی ہوئی اور کچھ کھلی مخالفت شروع ہو گئی تھی، شرارتیں تھیں۔ اچھا، تو یہ رکوع اس وقت کی جو کشمکش تھی اس کو دکھاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو کن چیزوں سے آپ کہہ رہے ہیں خبردار کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر دو چیزیں، جی ایک تو ان کی وہ ظاہری شرارتیں، مخالفت، جی اور دوسری جو شاید زیادہ خطرناک تھی، جی، وہ شبہات اور وسوسے تھے او جو وہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، خاص طور پر جو نئے ایمان لائے تھے۔ ہاں، ان کو الجھانے کے لیے۔ بالکل، جی اپنی علمی روایت کا حوالہ دے کر، پچھلی کتابوں کا، جی، کبھی مذہبی بحث چھیڑ دی، کبھی کوئی باریک نقطہ نکال لیا، کبھی سوال پہ سوال۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کا اپنے نبی پر، اپنی نئی وحی پر یقین کمزور پڑ جائے۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے بھی تھے، لیکن وہاں بھی رویہ کچھ جی بالکل، پرفریب ہوتا تھا، منافقانہ۔ جی یعنی یہ صرف نظریاتی اختلاف نہیں تھا، جی بلکہ ایک عملی قسم کی محاذ آرائی تھی۔ صحیح۔ اسی پس منظر میں ایک بہت ہی آپ کہیں دلچسپ اور اہم واقعہ ہے، جی جس کا ذکر رکوع کی شروع کی آیات میں ہے۔ جی مسلمانوں کو ایک خاص لفظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعینا نہ کہا کرو، بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ رائنا، بظاہر تو مطلب ٹھیک لگتا ہے، ہماری رعایت کریں یا ہماری طرف دھیان دیں۔ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ ہاں، ظاہری مطلب تو یہی تھا، اور شاید کچھ مسلمان اسی نیت سے کہتے بھی ہوں گے۔ جی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو وہ اس لفظ کو ذو معنی انداز میں استعمال کرتے تھے۔ اچھا، کیسے؟ ان کی زبان یعنی عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کا مطلب تھا سن تو بہرا ہو جائے، ایک قسم کی بددعا۔ یعنی بظاہر ادب کا لفظ مگر دل میں گستاخی، یہ تو بڑی چالاکی ہوئی۔ جی ہاں، اور صرف یہی نہیں، عربی میں بھی اس لفظ کے استعمال میں کئی منفی پہلو تھے۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر اسے تھوڑا سا زبان کو لچکا کر کھینچ کر راعینا کہہ دیں تو مطلب بن جاتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ استغفر اللہ، یہ تو سری گستاخی ہے۔ تو وہ رائنا کہہ کر بظاہر تو رعایت مانگتے تھے، پر دل میں شاید مطلب لیتے تھے سن اے نادان، یا وہ تکبر والا انداز کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں۔ تو یہ تو لفظوں کا بڑا گہرا کھیل تھا۔ ایک ہی لفظ نیت اور لہجے سے بالکل الٹ مانا۔ جی اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اس فتنے سے بچایا۔ بالکل، اور حل کیا دیا؟ فرمایا انظر نہ کہو۔ انظرنا، ہاں، اس کا مطلب صاف ہے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے کہ سمجھ لیں۔ اس میں کوئی منفی پہلو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کہی، وَاسْمَعُوا، یعنی اور غور سے سنو۔ مطلب یہ کہ اگر شروع سے ہی توجہ سے نبی کی بات سنو گے تو بار بار رائنا یا انظرنا کہنے کی ضرورت ہی کم پڑے گی۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی مسئلہ صرف لفظ کا نہیں تھا بلکہ سننے کے پورے عمل کا تھا، توجہ اور احترام۔ بالکل، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ یہ سبق تو آج کل کی کمیونیکیشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یقیناً، الفاظ کا چناؤ اور سننے کا ادب دونوں پر زور ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن ایک اور نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ بھلائی سے مراد وحی، نبوت؟ جی، خاص طور پر وحی اور نبوت۔
تو مطلب ان کے دل میں حسد تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کی یہ رحمت بنی اسرائیل کے بجائے عربوں میں آ گئی، مسلمانوں پر نازل ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا نسلی گروہی تفاخر اور حسد تھا۔ وہ سمجھتے تھے نبوت بس انہی کا حق ہے۔ جب دیکھا کہ یہ منصب ان سے نکل کر کسی اور قوم کو، وہ بھی جسے وہ امی یعنی ان پڑھ سمجھتے تھے، مل گیا ہے تو دل جلنے لگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہو۔ یہ تو انسانی نفسیات کا ایک تاریک پہلو ہے۔ قرآن اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ قرآن اس انسانی جذبے کو اللہ کی حاکمیت کے سامنے بالکل بے حیثیت قرار دیتا ہے۔ فرمایا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی، اس کی حکمت، کوئی کیا حسد کرے گا؟ جی، وہ کسی قوم یا نسل کا پابند نہیں، جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ کسی کے پسند کرنے نہ کرنے سے اللہ کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بالکل واضح جواب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑا اہم موضوع آتا ہے نسخ کا، یعنی کسی حکم کا منسوخ ہو جانا۔ اس پر بھی یہودی اعتراض کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ان کے بڑے اعتراضات میں سے تھا۔ آیت 106 میں فرمایا گیا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اور آگے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اس کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ یہودیوں کا اعتراض کیا تھا اصل میں؟ کیا دلیل تھی ان کی؟ وہ کہتے تھے، دیکھیں جی، اگر تورات بھی خدا کی کتاب ہے، قرآن بھی خدا کی کتاب ہے، تو احکام میں فرق کیوں؟ ایک حکم دے کر بعد میں منسوخ کیوں کیا؟ کیا خدا کو پہلے نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کہ کیا بہتر ہے؟ کیا خدا بات بدلتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی تعلیم بھلا دی جائے، حافظوں کے ذہن سے مٹ جائے؟ بظاہر تو بڑے منطقی سوال لگتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ واقعی سمجھنا چاہتے تھے؟ نہیں، تفسیر یہی بتاتی ہے کہ مقصد تحقیق نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنا تھا۔ اچھا، وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اگر قرآن واقعی خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں ایسی تبدیلیاں نہ ہوتی۔ یہ ایک طرح سے قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ہی حملہ تھا۔ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے 2 بنیادی اصول بتائے۔ پہلا، اللہ کی حاکمیت مطلقہ، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ جی، وہ جو چاہے حکم دے، جب چاہے بدلے، منسوخ کرے، ذہنوں سے مٹا دے۔ یہ اس کی قدرت اور حکمت کا حصہ ہے، انسان سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے یا بھلا دیا جاتا ہے، تو اس کی جگہ جو نیا حکم آتا ہے وہ یا تو پہلے سے بہتر ہوتا ہے، خیرن منہا، بہتر، یا کم از کم اس جیسا ہی مفید اور مناسب ہوتا ہے، اوم مثلیہا۔ یعنی یہ تبدیلی بے مقصد نہیں ہوتی، ہمیشہ بہتری کے لیے ہوتی ہے، یا وقت اور حالات کے مطابق زیادہ مناسب حکم لانے کے لیے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ گویا تبدیلی اللہ کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی حکمت اور قدرت کی دلیل ہے۔ وہ جانتا ہے کس وقت کیا مناسب ہے۔ بالکل، اور یہ جواب یہودیوں کو بھی تھا کہ بھئی اللہ نے پچھلی شریعتوں کو بھی تو منسوخ کر کے ہی نئی شریعتیں بھیجی تھی۔ تورات نے پچھلے صحیفوں کو منسوخ کیا، انجیل نے تورات کے کچھ احکام بدلے۔ جی جی، تو قرآن اگر پچھلی شریعتوں کے کچھ احکام بدل رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ نسخہ کا مسئلہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مسلمانوں کو ایک اور رویے سے روکتا ہے۔ لگتا ہے اس کی ترغیب بھی یہودی ہی دے رہے تھے۔ جی، آیت 108 میں ایک طرح سے ڈانٹ کا انداز ہے۔ پوچھا گیا، پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ کیا مسلمان بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بے جا سوال کرنے لگے تھے؟ لگتا ہے کچھ مسلمان شاید یہودیوں کے اکسانے پر یا ان کی دیکھا دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرنے لگے تھے جو غیر ضروری تھے۔ جیسے مثلاً جن کا عمل سے تعلق نہیں تھا، یا ایسی چیزوں کی کھوج کرنا جنہیں اللہ اور رسول نے خود بیان نہیں کیا، یا کبھی کبھی معجزوں کے غیر ضروری مطالبے کرنا جیسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً خبردار کیا کہ بھئی بنی اسرائیل کی روش اختیار نہ کرو۔ بالکل، وہ قوم اسی لیے تو بھٹکی تھی کہ نبی سے حجت بازی بہت کرتی تھی، بال کی کھال نکالتی تھی،
عمل کرنے کے بجائے فضول سوالوں میں الجھی رہتی تھی۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر بہت تاکید فرمائی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھ سے مت پوچھو جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ پچھلی قومیں اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرنے اور اختلاف کرنے سے ہلاک ہوئیں۔ جی، ایک اور جگہ فرمایا، مفہوم ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا اسے ضائع نہ کرو، جو حدیں مقرر کی ان سے آگے نہ بڑھو، جن چیزوں سے منع کیا ان کے پاس نہ جاؤ، اور جن چیزوں پر اللہ خاموش رہا ہے بھول کر نہیں، تم پر رحمت کرتے ہوئے ان کی کھوج میں مت لگو۔ بڑی واضح ہدایت ہے۔ اصل چیز اطاعت اور عمل ہے۔ علم اتنا ہی لو جتنا ضروری ہے، جس سے عمل میں مدد ملے۔ غیر ضروری کرید کیلو کال سے بچو۔ جی ہاں، یہ دین میں غلو سے بچنے کا بھی طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن پھر اہل کتاب خاص طور پر یہودیوں کے ایک اور منفی جذبے کی طرف واپس آتا ہے۔ وہی حسد۔ اچھا، پہلے تو ذکر تھا کہ وہ وہی نازل ہونے پر جلتے ہیں، اب کیا فرمایا؟ اب اس حسد کے عملی اثر کا ذکر ہے۔ آیت 109 میں فرمایا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے، یعنی وہ جانتے بوجھتے حق پہچاننے کے بعد بھی صرف اپنے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان چھوڑ دیں۔ جی ہاں، یہ ان کی شدید اندرونی جلن تھی کہ مسلمانوں کی کامیابی، اللہ کی نعمتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ مسلمان اس کھلی دشمنی اور بدخواہی کا کیا جواب دیں؟ غصہ کریں، لڑیں؟ قرآن نے کیا راستہ دکھایا؟ بہت ہی اعلیٰ حکمت عملی۔ فرمایا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عفو اور درگزر۔ جی، تم عفو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ان کی دشمنی اور حسد کے جواب میں لڑنے بھیڑنے یا گالی گلوچ کے بجائے صبر اور معافی؟ بالکل، یہ بہت گہری، نفسیاتی اور آپ کہیں اسٹریٹجک ہدایت تھی۔ مطلب تھا کہ ان کی اشتعال انگیزی پر مشتعل نہ ہو، اپنا جذباتی توازن نہ کھو، ان کے ساتھ لا یعنی بحثوں میں، مناظروں میں اپنا وقت اور اپنا اخلاقی وقار ضائع نہ کرو، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر۔ صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ خود نبٹ لے گا یا حالات بدل دے گا۔ یہ تو بہت اونچے درجے کی اخلاقی طاقت مانگتا ہے۔ غصہ پی جانا، دشمن کو معاف کرنا، خاص طور پہ جب وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ فوری فائدہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی توانائی منفی رد عمل میں ضائع کرنے کے بجائے مثبت کاموں میں لگا سکتے تھے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کا جواب دینے میں ہی الجھے رہیں، وہ اپنی جماعت کی تعمیر، اپنی اصلاح، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے پر توجہ دے سکتے تھے۔ اور وہ مثبت کام کون سے تھے جن کی طرف توجہ دلائی؟ فوراً اگلی آیت 110 میں جواب آ گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسَکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جی، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا خوبصورت تعلق ہے، یعنی دوسروں کی منفی باتوں اور حسد پر کڑنے کے بجائے تم اپنے اصل کام پر دھیان دو۔ بالکل۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑو نماز سے، اور بندوں کے حقوق، معاشرے کی بھلائی کرو زکوٰۃ سے، اپنی آخرت کی فکر کرو، توانائی کا بہترین استعمال۔ بالکل۔ یہ ایک مکمل لائحہ عمل مل گیا۔ منفی رویوں کا سامنا ہو تو صبر اور درگزر، اور اپنی توانائی کا رخ مثبت عمل کی طرف موڑ دو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بدلہ دے گا۔ صحیح۔ اچھا، اس رکوع کے آخری حصے میں ایک اور دعوے کا ذکر ہے، یہ بھی شاید اسی بین المذہب کشمکش کا حصہ ہے۔ جی، آیت 111 میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک آپ کہیں مشترکہ لیکن الگ الگ دعوے کا ذکر ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ ہر گروہ سمجھتا تھا نجات بس اسی کے لیے ہے۔ اوہ،
یہ تو بڑی ایکسکلوسیوٹی ہے کہ باقی سب لوگ چاہے کتنے نیک ہوں جنت میں نہیں جا سکتے صرف اس لیے کہ وہ یہودی یا عیسائی نہیں۔ جی، قرآن اس دعوے کو کیسے رد کرتا ہے؟ قرآن پہلے تو اسے کہتا ہے تل کا امانیہم، یعنی یہ محض ان کی آرزویں ہیں، خواہشات، حقیقت نہیں۔ جی حقیقت نہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، کوئی ٹھوس بنیاد نہیں۔ اور پھر انہیں دلیل لانے کو کہا جاتا ہے؟ بالکل، فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کس بنیاد پر یہ دعویٰ ہے؟ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی عقلی یا وحی کی دلیل نہیں تھی۔ تو پھر نجات کا اصل معیار کیا ہے؟ اگر کسی خاص مذہب کی ممبرشپ کافی نہیں تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ قرآن یہاں ایک بہت ہی خوبصورت، جامع اور عالمگیر اصول بیان کرتا ہے، کسی قوم یا نسل تک محدود نہیں۔ فرمایا بلائے من اسلم وجہا للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی پوری ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، اسلم وجہا للہ، یعنی خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اور عملاً نیک رویہ اختیار کرے، وہو محسن، اسی کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کسی خوف کا موقع ہے نہ رنج کا۔ سبحان اللہ، یعنی معیار دو چیزیں ہیں۔ پہلا، اسلام وجہ للہ، خود کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرنا، اس کی حاکمیت ماننا، فرما بردار بننا۔ جی، اور دوسرا، وہو محسن، صرف ماننا نہیں بلکہ عملاً نیکوکار ہونا، اچھے کام کرنا، بھلائی کی روش پر چلنا۔ جی ہاں، یہ دو شرطیں جو بھی پوری کرے گا، چاہے وہ کسی بھی زمانے کا ہو، کسی قوم، کسی نسل کا ہو، وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا اور اسے کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ یہ ہے نجات کا عالمگیر راستہ، کسی گروہ کی میراث نہیں۔ یہ تو تمام مذہبی گروہ بندیوں اور تعصبات کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے۔ اصل چیز اللہ سے مخلصانہ تعلق اور نیک عمل ہے۔ بالکل، تو خلاصہ یہ ہوا اس رکوع کا کہ یہ مدینے کے ابتدائی نازک دور میں مسلمانوں کو جو چیلنجز تھے ان کا جواب ہے۔ یہودیوں کے طرف سے نفسیاتی حملے، شبہات، طعنے، حسد، ان سے آگاہ کیا گیا، ان سے نپٹنے کا طریقہ سکھایا، صبر، درگزر، مثبت کاموں پر توجہ۔ جی، غیر ضروری بحثوں اور سوالات سے بچنے کو کہا گیا، نسخ جیسے مسئلے کی وضاحت ہوئی، اور آخر میں نجات کا حقیقی معیار واضح کیا، مکمل سپردگی اور نیک عملی۔ یہ واقعی ایک گہری گفتگو رہی۔ یہ رکوع صرف تاریخ کا بیان نہیں، اس میں آج کے لیے بھی بڑے سبق ہیں۔ بین المذہب تعلقات، غلط معلومات، پروپیگنڈا، اندرونی شکوک و شبہات، ان سب سے نمٹنے کے لیے۔ یقیناً، جیسے وہ رائنا والا واقعہ ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں کتنی احتیاط چاہیے، کیسے بظاہر معصوم لفظ بھی غلط معنی یا تضحیک کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہاں، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ بالکل۔ اور حسد کا جواب عفو درگزر سے دینا، یہ آج کی مقابلہ بازی کی دنیا میں، کیا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مخالف کی اشتعال انگیزی کا جواب ہمیشہ اسی سطح پر دینا ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات انہیں نظر انداز کر کے اپنی توانائی تعمیری کاموں میں لگانا بہتر ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اسی طرح غیر ضروری سوالات اور بحثوں سے گریز آج معلومات کا سیلاب ہے۔ انسان بڑی آسانی سے لایانی بحثوں میں، سازشی نظریات میں یا ایسے علمی نکات میں الجھ سکتا ہے جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ توجہ اصل اور بنیادی باتوں پر رکھنی چاہیے۔ اور آخر میں نجات کا وہ عالمگیر معیار، یہ یاد دہانی ہے کہ اصل قیمت لیبل کی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سچی سپردگی اور عمل سے اچھائی کو پھیلانے کی ہے۔ تو آج کے لیے شاید غور طلب نقطہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو قرآنی اصول ہیں، الفاظ کا احترام، منفی پروپیگنڈے اور حسد کا حکمت سے مقابلہ، توانائی مثبت اعمال پر لگانا، غیر ضروری بحثوں سے بچنا اور نجات کے لیے اللہ کی اطاعت اور نیکی کو معیار سمجھنا، ان اصولوں کو آج کے پیچیدہ معاشرتی، سیاسی، معلوماتی ماحول میں کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمیں ذاتی اور اجتماعی سطح پر انتشار سے بچا کر حقیقی فلاح کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اس گفتگو کے اختتام پر۔ بہت شکریہ اس تفصیلی جائزے کے لیے۔ بہت شکریہ۔